اسکرین کلیئر ہے؟ السلام علیکم جی سر آج حمیرہ نہیں آئیں گی، وہ ان کو جاب والوں نے صبح بلا لیا۔ اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وکتابک، ربنا زدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ So the last few verses of Surat al-Furqan، ویسے تو یہ رکوع شروع ہو چکا ہے، کہاں سے کسی کو پتا ہے رکوع کہاں جی سے؟ سر آیت نمبر 61 سے شروع ہوا رکو۔ وہ عباد الرحمن وہ سے تبارک الذی تبارک الذی سے، جی سر۔ سے شروع ہو گئے ہیں، لیکن وہ چونکہ یہاں سے بالکل ایک الگ مضمون ہے تو ہم گروپ میں ایسا بنائے ہیں، رکوع کے لحاظ سے لیں تو یہ پورا 17 آیتوں کا ایک گروپ ہے، جس میں 2 آیتیں وہ انٹروڈکٹری ہیں، اللہ کی حمد و ثنا، تبارک الذی جعل فی السماء برجا وجعل فیہا، پھر اس کے بعد والذی جعل اللیل والنہار، یہ 2 آیتیں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد۔ یہ وہ کیریکٹرسٹکس ہیں جو ایمان لانے کے بعد کسی مومن میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کو جیسے پرسوں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایمان کی جو کیفیت ہے اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ کوئی زمین زرخیز ہے تو اس کا وہ زمین اظہار بھی کرتی ہے کہ اس میں کوئی بیج بویا جائے تو اس کے بہترین پودے نکلتے ہیں، اس کے یہ جھاڑ ہو تو بہترین پھل دیتا ہے، بہترین سبزی دیتا ہے، بہترین اناج دیتا ہے، تو اس کی زرخیزی کی نشانی ہے۔ ویسے کوئی سونا ہے، ہیرا ہے، موتی ہے تو وہ اپنی چمک کو نمایاں کرتے ہیں، اپنی خصوصیات کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو بندے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے یا اس سے پہلے اللہ اور اس زمانے کے رسولوں پہ ایمان لائے، وہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک ٹائٹل عطا فرمایا۔ Excuse me۔ تو یہاں سے ان کو اللہ خود خطاب کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ٹکڑا کہاں سے کہاں تک لیں گے؟ آج بہت کم ہے، ایک عمرانی ہے یہ، انہیں عائشہ کہاں غائب ہو گئی، اس میں پتہ نہیں، یہ پورا فیملی ہے، انہیں بھی نہیں ہے۔ جی بھائی یہ 2 کہاں غائب ہو گئے، عائشہ اور پھر دوست، خیر پہلے سے ہی بہت دمے بھر۔
السلام علیکم سر. وعلیکم عائشہ طبیعت صحیح نہیں ہے، فردوس تو بہت بھی ویک ہو گئی، السلام. ارے بالکل آواز نہیں نکلتی اور کیوں بیمار پڑ کے اٹھی. ہاں وہ ٹائیفائڈ ہونے کے بعد. فٹ کے بعد البتہ عائشہ بھی کبھی صبح کے وقت ذرا اس کو طبیعت خراب رہ رہی، پھر دیر سے اٹھی شاید. شام کی میرے پاس بھی کلاس میں؟ بہت دن سے. ہاں شام کی کلاس میں آ رہی نا. نہیں تھی، کل بھی نہیں تھی. کل بھی نہیں تھی. بات کرتی میں. خیر دیکھ لو، بہرحال وہ اچھا پڑھ رہے تو فکر ہوتی کیوں نہیں آئے گی. صحیح ہے سر. نہیں سوائے طبیعتوں کا بہانہ وہ وجہ ہے اور کچھ بھی نہیں. چلیے ورنہ یہ لوگ اپنے پروگرام سب سیٹ کر کے رہتے تھے کلاس کے حساب سے. ٹھیک ہے. سر ویسے وہ ہم لوگوں سے گروپ وہاں پہ تھوڑا پوچھ لیتی ہیں جو بھی ہوا ہوتا ہے نا آیتیں، تو وہ خود سے ریویژن کرتی ہے، گھر میں بیٹھ کے خود پڑھنے کی کوشش کرتی ہے، پھر کوئی کوشچن ہوتا ہے تو ہم لوگوں سے پوچھتی ہے سر، تو وہ مطلب کر رہی ہے، وہ چھوڑا نہیں اس نے. وہ اپنی جگہ ہے، کلاس اپنی جگہ ہے. کلاس میں کہ اس پہ فائنل مہر لگتی ہے کہ کیا تم لوگوں نے کیا وہ صحیح کیا یا کہیں کوئی کمی رہ گئی. میں فردوس ابھی 2 ہفتے کے بعد انشاءاللہ کریں گے. 2 ہفتے تک تو ریسٹ میں جائیں اور آئیں گے انشاءاللہ 2 ہفتے کے بعد. ہو سکتا پہلے بھی آ جائے انشاءاللہ. جیسا ملے تو. عائشہ تو ہے، عائشہ کے کل خسر آنے والے ہیں صبح کی فلائٹ سے، اچھا تو شاید اس کا پروگرام کیا ہے پتہ نہیں. چلیے چلو لیٹ اس ٹیک اسٹارٹ فرام فاطمہ. کیسا کریں گے، کہاں سے کریں گے؟ جلدی کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. و عباد الرحمانی یہاں تک ہم لے لیں گے. واو حرف ربط ہے. عباد الرحمانی جو ہے مضاف علیہ ہے اور یہ مرکب اضافی بن کے اس میں مبتدا کی خصوصیت بھی ہے، تو اس کو ہم مبتدا لے لیں گے. آگے چل کے اس کی خبر ہے یا کریکٹرسٹکس بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رحمان کے بندے. بہت اچھا، صحیح ہے. آگے چلیے. الذین یمشون علی الارض ہونن یہاں تک لے لیں گے. اب خبر ہے ان کی یا پہلا کریکٹرسٹک ہے کہ وہ لوگ ہیں. فاطمہ کیا پڑھے اس کو؟ الذین یمشون علی الارض ہونن. ہونن پڑھے تھے. جی سر، ہونن. چلیے یہ کیا ہے؟ یہ پہلے تو خبر ہو گئی، یہ عباد الرحمن کی یا کریکٹرسٹکس ہو گئے. اب خبر کو ہم دوبارہ کھولیں گے تو الذین مبتدا ہے اور یمشون علی الارض ہونن خبر ہے. خبر کو ہم جی سر. ٹھیک ہے، یہاں تک ایک کام ہو گیا آپ کا. Is there any other way to analyze this part of the ayat? Any other way? سر اس کو اسی طرح کریں گے کہ پورا بیچ میں نہیں بولے. ایک آدمی کام کر رہا ہے، کرنے دو نا. جب آپ کی باری ہے تب بولے. بیچ میں اٹھ کے ایک دم they don't like it does not like that. آمنہ وہ فاطمہ کر رہی ہیں، let her do. سوری سر، ہم سمجھے آپ نے کلاس سے کوسچن کیا. سوری انہیں ہم سب بول پڑے. سے پوچھ رہا ہوں ابھی. تو جب وہ فیل ہو جائیں گی، دوسرا طریقہ نہیں بتائے گی تو then I will ask somebody else. اس طرح سے. نجیبہ میوٹ کر لیجیے اپنے آپ کو. نہیں میوٹ نہیں ہے. ہاں چلیے فاطمہ، اور کوئی طریقہ آپ کے ذہن میں ہے؟ سر عباد الرحمن جو ہے الذین، اس میں موصول کا صلہ جو ہے سر، کیا یہ سر بدل ہے؟ عباد الرحمن الذین اس کا بدل ہے؟ بالکل یہ بدل ہے الذین عباد الرحمن کا. تو اب اس میں ایک آسان طریقہ اور ایک آپ نے جو پہلے کرا اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، وہ دیٹ از اوکے. لیکن اگر آپ اس کو جو ہم پچھلی کلاس میں مسند کہے تھے، مسندی لہی کہے تھے، اگر بالکل جو بیسک کسی بھی خبریہ جملے میں ہم لیتے ہیں تو ایک مسند الیہ ہوتا ہے جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے. تو اب یہ الگ سے تو نہیں ہے، لیکن یہ پورے ایک ہی چیز ہے. عباد الرحمن کون ہے؟ وہ الذین ہیں جن کی مسند یہ ہے یمشون علی الارض ہون. پہلا جو تھا وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اور کئی طریقے ہوتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے
کہ آپ نے اس کو بدل لے لیا عباد الرحمن الذین، اور یہ پورا کا پورا مل کے مبتدا ہو گیا. دس از another way to do it. جی سر ٹھیک. چلیے یہاں ہو گئے. اور ایک تیسرے طریقے سے آپ کیا بولیں گے؟ جانتے ہیں آپ، معلوم ہے، کوئی نئی بات نہیں پوچھ رہا ہوں. الذین کو کہہ لیں گے سر الذین اس میں موصول اور اچھا. یمشونا علی الارض ہونن اس کا صلہ. اس کا صلہ ہو گیا. تو ایسا مختلف طریقوں سے آپ انالیسس کریں گے تو آئندہ کون سی بھی آیت آئے تو آپ کے ذہن میں مختلف طریقے ہوں گے. کوئی ایک طریقہ بالکل یہی طریقہ ہے انالیسس کا، ایسا نہیں ہے. بلکہ جتنے گرامیرین ہیں کئی طریقے سے اس کے انالیسس کے ہیں. وی کین کسی کی بھی اپروچ کو ہم مان سکتے ہیں. تو تین طریقے ہو گئے. ایک تو عباد الرحمن کو آپ نے مبتدا لے لیا اور پھر یہ مسند الیہ بن گیا، اور پھر اس کی مسند ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ الذین یمشون علی الارض ہونو، یہاں تک ہو گیا. پھر دوسرا یہ ہے کہ بیچ میں الذین اس میں موصول آ گیا، اس کا صلہ آ گیا. تیسرا طریقہ یہ ہے عباد الرحمن کے لیے ایک لفظ الذین آیا جو اس کا بدل ہے، تو اس پورا ملا کے مسند الیہ ہو گیا. اور پھر یہ اسی کی خبر دی جا رہی ہے کہ وہ کون ہیں جن کی یہ خصوصیت ہے. ان کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عباد الرحمن ہے. چلیے ایک سوال ہو گیا. اور ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ عباد الرحمن، آپ نے سب بالکل صحیح کہا، یہ مضاف الیہ ہے اور اس کے عباد کے بعد رحمان زیر سے ہے. یہ عباد الرحمن کیا ہے؟ عباد کیا ہے؟ عبادت کرنے والے یا وہ بندے جو اللہ تعالیٰ مومنین ہے سر. یہ عبد ہوتا ہے بندہ، اس کی پلورل ہے یہ عباد. عابد جی سر. جو ہے عبادت کرنا والا، اس میں فاعل ہے اور اس کی جمع عباد. عباد ہے، یعنی اس کی جمع عباد ہے، جمع مکسر ہے. عباد بندے ہیں. اس کے بعد دوسرا لفظ ہم کو غور کرنا ہے کہ عباد الرحمن، یہ تیسری بار رحمان کا لفظ آ رہا ہے. عباد الرحیم کیوں نہیں ہے؟ عباد الرحمن میں بھی کوئی خاص بات ہے غور کرنے کی، یا پھر کوئی اور عباد اللہ بھی ہو سکتا تھا، ہے نا؟ جی سر. عباد اللہ. تو عباد الرحمن کیا ہے؟ what is the importance of this word؟ ویسے تو اللہ کا کلام ہے، وہ اپنے لیے جو چاہے اس میں صفات استعمال کریں، لیکن بعض الفاظ پہ ہم کو تھوڑا تدبر کرنا پڑتا ہے. وہ تدبر یہ ہے کہ عباد الرحمن، رحمان سے اللہ نے اپنے بندوں کو کیوں ملایا. ویسے تو دنیا میں جتنے لوگ ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو آخری بندہ آئے گا وہ عبد الرحمن ہی ہوگا. وہ بندہ اللہ کا ہی بندہ ہے، کسی اور کا بندہ نہیں. پھر کچھ خاص بندوں کی اور لیکن ہر بندے میں وہ صفات نہیں ہوتی جو ایک مومن بندے میں ہوتی ہیں، ان کا ذکر آ رہا ہے. سو وائی اٹ از عباد الرحمن. رحمان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو رحمان میں سب کچھ ہی کور ہو جاتا ہے کہ انسان کی شروع سے لے کے پیدائش سے لے کے آخر تک ہر چیز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں. اس رحمان بہت واسٹ میننگ میں سر آتا ہے. نہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا گڑبڑ کر رہے ہیں. اب بولیے آپ کا شازیہ کیا بات تھی؟ وائی رحمان. سر پیچھے جو ہے وہ حکم دیا گیا تھا پچھلی صورتوں میں رحمان کو سجدہ کرنے کا، کہ وہی مالک ہے. تو اگر سر ہم مجھ سے لنک کریں گے تو اس لیے رحمان کا ذکر آیا ہے کیونکہ یہ وہی مالک ہے جس کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا. اوکے چلیے. اور کوئی اور ہے جو اس میں بولنا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھائے، آپ بول سکتا ہے. سر رحمان جو ہے سب کے لیے، جو تمام مطلب بندے ہیں ان کے لیے رحمان کا لفظ ہے کہ اللہ جو ہے ہر ایک کے لیے رحمان ہے. کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں
हम सर एक ये हज के दौरान हाजियों को ज़ुयूफुर रहमान बोलते हैं, मेहमान, अल्लाह के मेहमान, वहाँ भी रहमान का जिक्र आता है, ज़ुयूफुर रहमान। तो ये अल्लाह ताला की सबसे ज्यादा सुपरलेटिव डिग्री आती क्या ये रहमान, रहम की? बस अब चलिए अब सबमिट कर लीजिए। आपको सूरह फातिहा में जब आप पढ़ते हैं और उसकी तफसीर भी हम कर रहे थे, मुमकिन है बहुत से इसमें सूरह फातिहा जब हम कर रहे थे तो मौजूद नहीं होंगे। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम जो आया था, वहाँ पर दोनों सिफात का जिक्र है। वहाँ मैं बताया था, अगर किसी को सारे भूल गए, सर रहमान मोमिनों के लिए, और वो क़यामत के दिन जो है वो अल्लाह की जो रहमत होगी सारी। नहीं ऐसा भी नहीं, भूल गए। अर्रहीम फिद दुनिया अर्रहमान फिल आखिरा। ये तमाम मुफस्सिरीन ने इस पे एग्री किया है कि दुनिया में वो रहीम है, रहम करने वाला है। और ये एक ऐसी बाज अल्लाह की सिफात ऐसी हैं जिसका एक छोटा सा पोर्शन वो अल्लाह ने बंदों को भी दिया है, बंदों को भी अता फरमाया है। रहम, रहम बंदों में भी होता है, किसी को की तकलीफ में देख के सिले रहमी भी होता है, और एक दूसरे के साथ रहम करना, उनके तकलीफ को दूर करने का ख्याल करना, एक दिल में जो कैफियत पैदा होती है कि किसी की तकलीफ को महसूस करना। लेकिन रहमान वो सिफत है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए है, और वो आखिरत के लिए है। आखिरत में वो रहमान है, दुनिया में तो रहीम है ही। काफिर को भी ग़िज़ा दे रहे हैं, मोमिन को भी ग़िज़ा दे रहे हैं। ये नहीं कि जितने ईमान लाए वही फल फलार सब्जी चीजें खा रहे हैं और अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनसे अच्छी जिंदगी बाज़ वक़्त काफिरों को दे देते हैं। वो उनका रहम है। गुनाहें लोग करते हैं तो उसके जवाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों के जरिए उनको रिस्क और ज्यादा अता करते हैं, उनके रिस्क में भी इजाफा कर देते हैं, और ऐश आराम करो और गुनाहों में मुब्तला हो जाओ, जैसा फिरौन के साथ हुआ, नमरूद के साथ। लेकिन रहमान जो है वो आखिरत में है कि वहाँ पर इंसाफ के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये सिफत और ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो इंसाफ के साथ लोगों के फैसले फरमाते हैं, उनको सजा देते हैं या जजा देते हैं। वहाँ पर भी ये सिफत की वजह से जिसके दिल में अल्लाह का खौफ एक राई के दाने के बराबर हो, उसको भी माफ कर देते हैं, बड़े बड़े गुनाहों को माफ कर देते हैं, उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता। तो एक जुमला हमेशा याद रखिए, दोनों सिफतों में फर्क जो मुफस्सिरीन ने बताया है, अर्रहमान फिल आखिरा और रहीम फिद दुनिया, दुनिया में रहीम है और आखिरत में अर्रहमान है। तो ये इबादुर रहमान, ये बंदों में ये सिफत नहीं है, बंदों में ये सिफत नहीं दी अल्लाह सुब्हानहू तआला। सत्तार, ऐबों को छुपाने वाला, ये सिफत बंदों को भी बिल्कुल जैसे रहम को अल्लाह ने 100 हिस्से किए, जिसमें से एक हिस्सा 99 हिस्से अपने पास रख लिए, और एक हिस्सा आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक जो लोग आएंगे उन तमाम लोगों में, उन माओं को भी जो आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी औरत इस दुनिया में आएगी, उसको जो रहम अल्लाह ने दिया है, वो एक हिस्से में सारों को तकसीम किया गया है। तो उसकी वजह यह है कि एक घोड़ी, एक कुतिया भी अपने बच्चों की हिफाजत करती है, चिड़िया भी अपने बच्चों की हिफाजत करती है, एक मुर्गी भी अपनी जान पे खेल जाती है अपने बच्चों के लिए। तो वो एक रहम की कैफियत है।
وہ دنیا میں بھی اپنے بندوں کو دیتے ہیں۔ تو عباد الرحمن وہ خاص بندے جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور صرف اللہ سے کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ کے احکام پہ ہی چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غلطی تو ہر بشر سے ہوتی ہے، اگر ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں اور پھر اللہ ہی کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اتنے غفور الرحیم ہے کہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے خاص طور سے یہ لفظ استعمال ہوا مومنین کے لیے، خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آپ، میں اور تمام مسلمانوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا۔ لیکن اگر اس کو غور کرنے سے وہ تمام لوگ عباد الرحمن ہیں جو اپنے انبیاء کے زمانے میں ان پہ ایمان لائے اور پھر ان کی شریعت کے مطابق اس کے اوپر عمل کیا، اللہ سے ڈرے، یہ سارے عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے جو اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور کسی اور کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ یعنی خود اپنے پہ بھی ہم بھروسہ نہیں کر سکتے، ہم اگر کوئی کام چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ہو۔ اور اس میں ایک ایک لفظ میں کتنی گہرائی ہوتی ہے کہ عباد الرحمن خاص طور سے یہ کہا کہ یہ صفت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے کہ جسے چاہے معاف کریں، جسے چاہے سزا دیں، عدل کے ساتھ۔ اللہ جو ہے لوگ اپنی نفس پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ تو یہ اب سمجھ میں آیا فاطمہ، جی اتنا سر، رچ ورڈ ہے۔ جی سر، ہم دو تین طریقے سے اس کو ہم کر سکتے ہیں، جو طریقہ یا تمام طریقے سے آپ انالیسس کریں گے۔ عباد الرحمن یہاں پر صرف وہ آخری امت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ دوسری امتوں کا ان کی کتابوں میں ان سے بھی وعدہ کیا گیا کہ وہ اگر اس نبی پہ، اس رسول پہ ایمان لائیں گے اور ان کی تعلیمات پہ عمل کریں گے تو وہ ان کے لیے وہ بھی عباد الرحمن ہے۔ لیکن اب آپ کی بعثت کے بعد جتنے لوگ زندہ ہیں ان کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لائے، توحید پہ بھی قائم رہیں، آخرت پہ بھی ایمان لائیں اور اپنے سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور پھر اس کسی ایون نفس کی بات بھی نہیں مانتے ہو، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو۔ تو اس کے کیریکٹرسٹکس کیسے ہوتے ہیں؟ میں ابھی جیسے زرخیر زمین کی مثال دیا، تو اس لحاظ سے وہ کردار نظر بھی آتے ہیں، وہ کردار ان کی چال میں نظر آتے ہیں، ان کی گفتگو میں نظر آتے ہیں، ان کے اخلاق میں نظر آتے ہیں، ان کے ڈیلنگس میں نظر آتے ہیں، ان کے فیملی ڈیلنگس میں نظر آتے ہیں، معاشرتی ڈیلنگس میں نظر آتے ہیں، معاشی ڈیلنگس میں نظر آتے ہیں۔ وہ ایگزبٹ کرتے ہیں، جیسا ہیرا اپنی کرنوں سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ ہیرا ہے، ورنہ ایک اسٹیل بھی چمکتا ہے اپنی جگہ، پیتل بھی چمکتا ہے، کوئی نگ بھی چمکتا ہے، لیکن ہیرا وہ اپنی خصوصیت کے لحاظ سے اس کی چمک الگ ہوتی ہے۔ تو یہ تمام جو آیتیں ہیں یہ 77 تک جائیں گی، آپ اس میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی، تو اس طرح سے یہ ایک چیک لسٹ بھی ہے، ایک چیک لسٹ ہے۔ چیک لسٹ کیسے کہتے ہیں؟ جیسے اگر یہ کہا گیا کہ آپ میں یہ کیا کیا عادتیں ہیں، اس میں سے ایک عادتوں کی یا کسی کام کی ایک لسٹ آپ کو دے دی جائے، اسے کہا جائے کہ ٹک کریے، یعنی کہ آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں، روز تلاوت کرتے ہیں، تو اس میں سے چیک کریے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، تو آپ کو اپنا ایک اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں سے آپ 50% ایک جو لسٹ ہے اس کے لحاظ سے آپ 50% ہے آپ کا
کوئی 25% ہے، کوئی 100% ہے. تو وہ جو 100% ہے وہ عباد الرحمان ہے. اب وہ چیک لسٹ کیا ہے؟ وہ چیک لسٹ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ صرف ایسی خصوصیات بنا دیے، لیکن میرے لیے یہ خصوصیت اپنے آپ میں دیکھنا ہے کہ پہلی جو خصوصیت بنائی، اگر میں عبد الرحمن ہوں تو یہ خصوصیت اگر میرے میں ہے تو میں عبد الرحمن. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، جو بندوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے. یہ دوسروں کے لیے بھی ہے، خود اپنے آپ کو چیک کرنے کی، سیلف اسسمنٹ. سیلف اسسمنٹ، ایک سیلف اسسمنٹ ہوتا ہے، ایک لوگ ہمارے بارے میں اسس کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمارے کاموں کو اسس کریں گے قیامت میں، آخرت میں. تو اسی لیے علماء نے کہا کہ اپنے آپ کو اسس کر لو اس سے پہلے کہ کوئی اور، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو اسس کرے. اپنی کمزوریوں کو دور کرو اور اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرو، وہ چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کرو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہیں. تو اس کے کئی طرح سے ہم ان آیتوں کو سمجھ سکتے ہیں. تو ایک چیک لسٹ ہے، اور وہ یہ اپنے لیے سب سے پہلے یہ آیتیں پڑھیں گے تو آپ اور میں اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ whether being عباد الرحمن are we fit to be for this title. ہم اس ٹائٹل کے حقدار ہیں یا نہیں. اگر ان میں سے یہ چیک لسٹ میں سے کچھ نہیں ہے تو ہم فی الحال اس ٹائٹل کے حقدار نہیں ہیں. اب ہم کو کوشش کرنا ہے کہ یہ خصوصیت اپنے میں پیدا کریں تاکہ ہم اس ٹائٹل کے حقدار بنیں. ہم عباد الرحمن ہیں، اللہ کے چہیتے بندے ہیں. How far are you understanding, Fatima? جی سر، بہت خوبصورت آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں سے بننے کی توفیق عطا کرے، یہی دعا کر سکتے ہیں سر. چلیے آپ کا اتنا ہی کام ہے، یہاں ہوں تک آپ کریں گے، پھر ہم بھائی کس کو ہم بڑھا دیں گے آگے. چلیے اب جو اس کے بارے میں عباد الرحمن الذین ہیں، اس کا مسند کیا ہے، اس کے پہلی جو سیڑھی ہے، میں اپنے آپ کو چیک کروں گا، آپ اپنے آپ کو چیک کریں گے، کوئی بھی مومن چیک کرے گا. اللہ ایمان کی وجہ سے یہ خصوصیت کہ اپنے خاص بندے میں دیکھنا چاہتا ہے. وہ کیا ہے؟ یم، اتنا ٹکڑا کر کے جی بتائیں. سر، پہلا کریکٹرسٹک ہے یمشونا. یمشونا فعلیہ، اب اس کو یہ فعلیہ خبریہ جملہ ہے جب ہم خبر کو کھول رہے ہیں، اور یہ فعل نکلا ہے میم شین یا، اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہے. اور اس میں پھر یہ اس میں یمشونا میں ہے، یمشونا میں ہے فعل معنی کیا ہے؟ میم شین، چلنا، چلنا پھرنا. یس، چلنا پھرنا، جی سر، مشیا، وہ چلا. وہ چلے. اس میں فعل اور فاعل ہے، جو فاعل ہے اگین وہ عباد الرحمن کی طرف ریفرنگ ہے. اور پھر علل اردی جار مجرور متعلق ہے یمشونا. اور ہونن، ہونن جو ہے یہ ایک حالت ہے ان کی، ہم کہہ سکتے ہیں سر کہ وہ نرمی سے چلتے ہیں. ہا واو نون سے نکلا ہے نرمی یا آرام سے چلنا. آرام سے چلنا، نرمی سے چلنا. کہ نرمی سے چلنا کیا ہے؟ پیر پٹک کے نہیں چلنا، یا پھر کیا؟ وہ یہ بڑا اہم ورڈ ہے. جی سر، ان کی طبیعت میں عاجزی ہونی چاہیے، ان میں تکبر یا غرور کسی چیز کا نہیں ہونا چاہیے. یار تکبر، آپ نے دیکھا ہے لوگوں کو، اگر ان کو ذری شہرت مل گئی، ان کے پاس دولت آ گئی، یا پھر کوئی مقام مل گیا، کرسی مل گئی، تو ان کی چال کیسے بدل جاتی ہے؟ جی سر، دیکھا ہے یا نہیں؟ ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کی باڈی لینگویج ہی اور طرح کی ہو جاتی ہے جب ان کے پاس دولت اور بالکل بہت کچھ بدل ہوتا ہے. جاتی ہے. جی سر. ایون
ہم نے علماء کو بھی دیکھا ہے، ان کی چال میں فرق، ان کے بیٹھنے میں فرق آ جاتا ہے، ان کے انٹر ہونے میں ایک شان، ایک تکبر، ادھر بازو دو ادھر بازو دو، اکڑ کے چلتے ہوئے اکڑ کے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے، یہ علم کا غرور آ جاتا ہے، دولت کا غرور آ جاتا ہے۔ کوئی بہت پہلوان ہے، باڈی بلڈر ہے، اس کی باڈی کا غرور اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ سارا، اب کوئی بھی اس چیک لسٹ کو دیکھ کے، یہ چیک لسٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہے ہیں آپ کے لیے، میرے لیے، تمام قاری قرآن کے لیے، کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ہمارے پاس آ گئی اور ہم کو اس کے اوپر غرور آ گیا کہ ہمارے پاس استغفر اللہ نعوذ باللہ اتنا علم ہے، اتنا پیسہ ہے، اور اتنی صحت ہے، اور اتنی اولاد ہے، یا فلاں ہے۔ اس میں اگر ذرا بھی غرور آ گیا تو وہ بالکل نیست و نابود ہو جائے گا، فوری تو نہیں ہوگا، فرعون کی طرح اس میں غرور آنا شروع ہوا تو دیکھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے موقع دیتے ہیں، کتنا غرور کر سکتا کر لے۔ غرور کرتے کرتے خدائی کا دعویٰ فرعون نے کر دیا، نمرود نے کر دیا، تو اور بہت ساروں نے کیا۔ لیکن اس اونچائی سے جب پٹکتے ہیں تو اس وقت ان کو اپنی اصلیت معلوم ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کے لیے، اپنی مدد کے لیے ایک ایک ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے ہیں کوئی بیماری سے۔ ایک مچھر اس کو، نمرود کو ہرا سکتا ہے۔ پانی سے بچنے کا اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا فرعون کے پاس، ڈوب کے مرنے کے سوا۔ تو ایک اونچائی تک لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چل میرے مقابلے میں کتنا غرور کرتا کر، لیکن جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوازتے ہیں، اس کی چال بتاتی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، کچھ بھی ہو جائے اس کی چال میں نرمی آتی ہے، اس کی چال میں سمکنت اور غرور نہیں ہوتا۔ اس کے بات کرنا، صرف چال سے مراد یہ پاؤں سے چلنا نہیں ہے، بات کرنا اور جو ہے اخلاق، اپنے سامنے کوئی آیا تو اس کو آنکھوں سے حقارت سے دیکھنا، اگر وہ کم درجے کا ہے اس کو حقیر سمجھنا، یہ بھی غرور کی علامت ہے، یہ بھی غرور کی علامت ہے۔ لیکن جو اللہ کتنا بھی کچھ دے دے، اس میں جو شکر کرنے والا بندہ ہے، وہ دینے والا ہے، لینے کے لیے ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی نہیں لگتا اس کے پاس، نہ دینے کے لیے نہ لینے کے لیے۔ تو ہر چیز پہ عبادت کی توفیق عطا کیا، اس کا شکر ادا کرو، عاجزی پیدا ہوگی کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ اس کا دینے والے کا ہے۔ عبادت بھی اس کا موقع دیا، تہجد کا موقع دیا، اس کے وہ ادا کر سکے، نمازیں وقت پہ آپ ادا کر سکے۔ وہاں پر غرور کب آئے گا؟ میں نے یہ نماز پڑھ لی، تہجد پڑھ لیا، لیکن اس وقت پہ شکر یہ ادا کریں گے اللہ تو توفیق دیا تو ہی میں یہ کر سکا، ورنہ میرے بس میں تو کچھ نہیں ہے، کسی بھی انسان کے بس میں تو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اگر اسے توفیق دیتے ہیں تو وہاں شکر، یہ شکر سے انسان میں عاجزی آتی ہے۔ اس دا فرسٹ لسٹ، دس از دا فرسٹ لسٹ کا، یہ فرسٹ آئٹم ہے لسٹ کا کہ اس کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر غرور نام کی چیز کوئی نہیں ہوتی، اس کی چال میں نرمی، اس کی گفتگو میں نرمی، اس کی نظروں میں نرمی، اس کے اخلاق میں نرمی۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک بڑی پیاری حدیث بھی ہے، اور اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ بھی تمام مسند کتابوں میں ہے کہ مومن کی پہچان اسی آیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ نرم گفتار ہوتا ہے، نرم بات کرنے والا،
جھڑکیوں سے بات کرنے والا، ملازم سے الگ سلوک کرنے والا، یا پھر جو ہے اپنے سے کمتر لوگوں سے الگ سلوک کرنے والا، اپنے سے زیادہ حیثیتوں سے الگ سلوک کرنے والا، نرم گفتار ہوتا ہے۔ پہلی خصوصیت جو آپ نے بتائی یہ ہاؤ نو میں ہی آتا ہے، یہ صرف چال کی نرمی نہیں ہے، اس کی گفتگو بھی ہاؤ نو میں آتی ہے کہ اس کے بہت ہی نرم گفتار ہوتا ہے، پر وقار ہوتا ہے، یعنی اس کے جو وقار، جو خود اپنی عزت اور دوسروں کی عزت کرنے والا، ہر ایک کو اپنا مقام، ایک کیڑے کا بھی ایک مقام ہے، ایک چھوٹے سے چھوٹے کام کرنے والے کا بھی ایک مقام ہے، اس کو نچلی نظروں سے نہیں دیکھا جا سکتا، وہ بھی سماج کی ایک ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ ایک موچی کا بھی ایک مقام ہے جو لوگوں کے جوتے سیتا ہے، وہ بھی سماج کی ایک ضرورت کو پورا کر رہا ہے، اس کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ کوئی بھی کام ذلیل نہیں ہوتا بلکہ وہ محنت کا کام ہے۔ کتنے لوگ کس زمانے میں بھی چھوٹے پیشے والوں کی عزت کی ہے، تھوڑا غور کر کے دیکھیے کتنے لوگ عزت کی، آج بھی کتنے لوگ ہیں جو عزت کرتے ہیں۔ پر امریکہ میں تو تھوڑا ماحول الگ ہے کہ یہاں پر سب برابر ہیں، ڈسکریمنیشن نہیں ہے، لیکن وہ زبانی بہت زیادہ ہے، اندر سے سب ہوتا ہے۔ تو حدیث میں پہلے آپ نے فرمایا کہ بڑی پیاری حدیث ہے، نوٹ کر لیجئے کہ وہ مومن نرم گفتار ہوتا ہے، اس کی بات میں نرمی آ جاتی ہے جب وہ اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے، اور پر وقار ہوتا ہے، اس کا ہر چیز جو ہے ہر ایک کی خود اپنی عزت کرتا ہے اور دوسروں کی بھی عزت کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کی یہ نرمی اور دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک کی وجہ سے لوگ اسے بیوقوف سمجھنے لگتے ہیں کہ نہ اس کو غصہ آتا ہے، نہ یہ لوگوں سے لڑائی کرتا ہے، نہ اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے، نہ اپنے دولت کا اظہار کرتا ہے، کیسا بیوقوف آدمی ہے، بیوقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ اور لیکن وہ اللہ کو بہت پیارا ہوتا ہے، اللہ اسے اس کو بہت پسند کرتے ہیں، لوگ اسے اتنا پسند نہیں کرتے، کتنا رکھ کے بھی وہ اس قسم کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ ہاں وہی ہے کہ یہ اس لسٹ میں، چیک لسٹ میں یہ پہلا پوائنٹ ہے، ٹو چیک اوور سیلف، کہ ہمارے میں کہیں کسی چیز کا غرور تو نہیں ہے۔ علم بھی غرور پیدا کر دیتا ہے، عبادت بھی غرور پیدا کر دیتی ہے، دولت بھی غرور پیدا کر دیتا ہے، اور طاقت بھی غرور پیدا کر دیتی ہے، کثرت اولاد کی بھی غرور پیدا کر دیتی ہے۔ اس کا ایک ایسا مجموعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یا کوئی آدمی ہو یا کوئی فیملی ہو جن کی اولادیں نافرمان ہیں، ان کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، اور تمہاری اولادیں اگر بہت صالح اور نیک ہیں، فرما بردار ہیں، تو کبھی ان کے سامنے اپنی اولادوں کی وہ خصوصیت بیان مت کرو، ان کے دل کو تکلیف ہوگی۔ صرف ان کی ہمت افزائی کرو، ان سے کہو کہ اللہ سے دعا کرو، تو لیکن یہ کمپیئر مت کرو، ارے تمہاری اولاد تو دیکھو ایسی ہو گئی، ہماری اولاد دیکھو وہ کیسا عبادت گزار ہے، کیسی خدمت گزار ہے، اور کیسے اچھا کما رہی ہے، خرچ کر رہی ہے۔ استغفر اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو ایک سیکنڈ میں ان سے چھین کے، ان کو ختم کر کے وہ ساری چیزیں دوسرے کو دے سکتا ہے۔ وہ اولاد کو جو نافرمان ہے، فرما بردار، ایک سیکنڈ کا بھی ہزارواں حصہ نہیں لگتا۔ کیسی کیسی احادیث ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ دوسروں کے فیلنگز کا
एहसास करो, एहसास करो। ठीक है, वो एक बहुत से उसमें शायरों का भी कलाम है कि वो पैसे से जब गुरूर आ जाता है तो क्या होता है? तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है, नई नई है। दौलत आ गई तो नौ दौलत ये उनका लहजा बदल जाता है, उनकी चाल बदल जाती है, उनका तरीक़े ज़िंदगी बदल जाता है, उनके रहने का मिजाज बदल जाता है, उनके गाड़ियाँ खरीदने का मिजाज बदल जाता है, सारी चीज़ें बदल जाती हैं। और बजाय शुक्र के अपने बड़ाई का, अपने गुरूर का इजहार करने लगते हैं। कितना सोचने की बात है, एक छोटा सा हिस्सा। और एक अल्लाह सुब्हान तआला इन आयतों में सिर्फ उनके खुसूसियात नहीं बता रहे हैं, बल्कि एक लिस्ट दे रहे हैं जो हर मोमिन अपने अंदर ढूंढे कि उसके अंदर ये खुसूसियत तो नहीं, ये आदत तो नहीं आ गई कि वो इनमें से कोई चीज करता है तो फौरी उसको खत्म करे और अपनी गुफ्तगू में, अपनी चाल में, अपने बर्ताव में नरमी पैदा करें, सख्ती पैदा ना करें। तो चाह रहे समझ में सारों के? जी सर, बहुत सही। इसलिए एक आयत में इतनी बातें हैं समझने के लिए, बस सर अल्लाह हम सबको अब तौफीक ये दे। जितनी आप आयतें पढ़ेंगे ये पूरी 77 तक, ये एक चेकलिस्ट है। ये सिर्फ ये नहीं कि ये खुसूसियात होती हैं, बल्कि ये आयतें मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत पसंद है कि ये चेकलिस्ट को, और फिर वो सूरह मोमिनीन की पहली 10 आयत हैं वो चेकलिस्ट हैं, और भी दूसरी सूरतों में सूरह ज़ुमर में ये भी एक चेकलिस्ट है कि उसके अंदर भी वो खुसूसियात है। वो जब पढ़ते हैं तो उसको सिर्फ पढ़ के माने समझना मकसद नहीं होता, बल्कि अपने अंदर चेक करना होता है कि आया ये खुसूसियत जो अल्लाह मेरे में चाहते हैं, मोमिन में जो चाहते हैं, do I possess it or not? If not, I have to cultivate. अब मुझे वो उसका रियाज करना है। अगर वैसा मैं नहीं करता हूँ तो वैसा करने की आपको, मेरे को जरूरत है। प्रैक्टिस करना चाहिए। जो खराब आदत है उसको निकालना, जो अच्छी आदत है उसको रिप्लेस करना। तो ये कहीं देख के हम इंसान को परख के हम सर्टिफिकेट देने वाले नहीं है, ये मोमिन है, इसकी चाल बहुत नरम है। नो, दीज आर फॉर आवर सेल्फ। हर ये कुरान के लिए है कि जब इन आयतों को पढ़ेगा, वो जो चेक लिस्ट अल्लाह ने दी है उसका पहला आइटम है अपने आप को चेक करने, कहीं मेरे में किसी बात का गुरूर तो नहीं है। बड़े बड़े साइंसदानों से, न्यूटन से किसी ने पूछा कि तुम दुनिया के इतने राज, ग्रेविटेशनल पुल और ये सब दरियाफ्त कर लिए, तो तुम दुनिया में कितना इल्म हासिल किए? तो क्या जवाब दिया तो नहीं याद है किसी को? पढ़े होंगे साइंस में? नहीं। नहीं सर। तो उसने कहा था कि मैं अपने आप को उस लड़के की तरह समझता हूँ जो समंदर के किनारे ठहर के कुछ सीपियां चुन ले रहा है और खुश है कि उसके हाथ में 5-10 सीपियां आ गई। सीपी होती है ना, सीपी मालूम है समंदर के पास? जी बस उतना भी नहीं मेरे पास इल्म नहीं है। यानी जो कुछ मैं दरियाफ्त किया, ये समंदर में से 4 सीपियां मैं निकाल के उस पर खुश हो रहा हूँ। तो इल्म तो अल्लाह के पास है, कोई कितना भी हासिल कर ले, उसके ऊपर तकब्बुर तो बनता ही नहीं। उसको किसी भी फील्ड में, अगर कोई डॉक्टर है, उसके पास कोई इल्म है, तो उसका बाप दूसरा है, उससे बड़ा इल्म वाला है, उसने भी तकब्बुर, उससे बड़ा इल्म वाला है, लेकिन सबसे बड़ा इल्म तो अल्लाह सुब्हान व तआला के पास। उस इल्म में तकब्बुर कोई नहीं कर सकता जो उसके पास है। दौलत भी
اس کے پاس کون تھا وہ، قارون کے پاس بھی تھی، صرف خزانوں کی کنجیاں تالوں کی اس 70 اونٹوں پہ لے کے پھرتا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ جس سے چاہے اس سے زیادہ تکبر تھا اس کا، تو اس کا حال کیا ہوا، پورے خزانے کنجیوں کے ساتھ زمین میں دفنا دیے۔ چلیے پھر شروع سے پڑھ کے ہونوں تک پھر ایک بار مجھے سمجھائیے، اور اس کے بعد پھر میں شفٹ کروں گا کسی اور سے دوسرا پارٹ اس کا، چیک لسٹ نمبر 2۔ جی سر۔ عباد الرحمانی الذین یمشون علی الارض ہونا، سر گرامر کے حساب سے بھی بتاؤں؟ یہ گرامر تو ہو گئی، جی اب سر۔ صرف مطلب بتائیے۔ اللہ کے وہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر نرمی سے، یعنی کہ یہ بندے میں خصوصیت ہونی چاہیے، اگر جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے اس میں یہ ایک خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ دنیا میں جب تک زندہ ہے اس کے اندر طبیعت میں عاجزی ہونی چاہیے، اس میں کسی چیز کا غرور نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ پیسے کا ہو، علم کا ہو، اولاد کا ہو، دولت کا ہو، کسی چیز کا بھی نہیں۔ تو اس کے اندر سر میں نہیں ہونی چاہیے ایکچولی، وہ یہ سوچے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، کچھ وہ خود کچھ نہیں ہے اس چیز کے علاوہ۔ بس وہ شکر سے آتا ہے، وہ جو نرمی آتی ہے وہ شکر ادا کرنے سے آتی ہے۔ جی سر۔ چلیے گڈ جاب۔ چلیے یہاں سے راشدہ باقی کا ٹکڑا کریے۔ ہے راشدہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، یہاں تک لیں گے، واو جو ہے حرف عطف ہے، اور اذا جو ہے مفعول فی، یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور اذا جو ہے یہ حرف زماں بھی ہے اور یہ ایک مفعول فی ہی ہے۔ خاطبہم میں فعل فاعل اور مفعول بھی ہی ہے، اس کا فاعل الجاہلون ہے، اور اس میں خطبہ اس کا روٹ ورڈ ہے کہ جب وہ بات کریں ان سے جاہل، مطلب ان پڑھ لوگ، اور اس میں مطلب جاہل میں سر صرف ان پڑھ لوگ نہیں آ جاتے، یہ واس میننگ رکھتا ہے کہ جو انسان کا مطلب برا کریکٹر ہوتا ہے، مطلب اس کے لحاظ سے بھی، کہ مجھے سمجھانا نہیں آ رہا۔ اچھا وہ نہیں سمجھائیے، سمجھانے کو چھوڑیے، گرامر کے پورا اس میں سے کر دیجئے۔ اذا کیا ہے، خاطبہم کیا ہے، مفعول الجاہل۔ بھی ہے، خاطبہ جو ہے ایک فعل اور فاعل اور مفعول بھی ہی ہے، فاعل جو ہے الجاہلون ہے، ہم کی جو ضمیر جاری ہے عباد الرحمن کی طرف جاری ہے۔ خاطبہم میں کیا کیا ہے؟ خطبہ ہے سر، اس میں فعل فاعل مفعول بھی ہی ہے، اور فاعل مطلب جو ریفر کرے الجاہلون آ جاتا ہے۔ خطاب کرتے ہیں یا ان سے بات کرتے بات ہیں کرتے ہیں۔ یا ایڈریس کرتے ہیں، کون ہیں وہ جاہل لوگ جو نہ خدا کو پہچانتے ہیں نہ رسول کو، جن کا پورا اس سورہ میں جو اللہ کے کلام پہ اعتراض کرتے ہیں، اللہ کی توحید پہ اعتراض کرتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پہ اعتراض کرتے ہیں، اور پھر رسالت پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ سب جاہل ہیں، ان کے پاس وہ علم جو اللہ کے نبی ان کو دینا چاہتے ہیں، بجائے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس پہ اعتراض کرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے جاہل ہیں، یعنی ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اب ان کا جو خطاب ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ وہ آج بھی، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہوا وہ قرآن میں پورا ابتدائی سورہ کے حصے میں ہے کہ کس طرح ہر چیز کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن آج بھی آپ اگر کوئی نیکی کریے، نرمی کریے، تو کوئی دوسرا آدمی کیسا بیوقوف آدمی ہے، اتنی طاقت رکھتے ہوئے بدلہ نہیں لیا ہے نا، اور اس پہ فلاں آدمی نقصان کر دیا، غصہ نہیں کیا اس پہ، یا کسی اور طریقے سے اگر کوئی جاہل مخاطب کرتا ہے ان کو، ان سے خطاب کرتا ہے، ان سے بات کرتا ہے،
the second list. قالوا سلامن، تو وہ کہتے ہیں سلام ہو. مقول القول ہے اور ان کا قول جو ہوتا ہے وہ سلامن ہو جاتا ہے. یہ قول ہے ان کا سلامن. اب یہ سلامن کیا چیز ہوتی ہے راشد؟ سر وہ اس کو اگنور کرتے ہیں، مطلب ان کی اس چیز پر وہ کوئی مطلب واپس بدلہ نہیں لیتے، وہ کوئی رسپانس نہیں دیتے اس طرح کی، جو اگر وہ برا کر رہے ہیں تو وہ برائی کو برائی سے جواب نہیں دیتے، جو میں سمجھ سکی ہوں. اور کوئی راشدہ کے علاوہ یہ سلام کیا ہوتا ہے؟ شازیہ سلام سلامتی ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے. یعنی کیونکہ وہ بحث کرنے سے کبھی کبھی ہم بھی غلطی کر جاتے ہیں، تو سر سلامن یعنی کہ ان پہ سلامتی کر کے کہ اللہ ہی اب آپ کو ہدایت دیں گے. سر سلامن تو سلامتی ہوتی ہے سر. ہوں. اور کوئی سلام کیا تو سر ریئیکٹ نہیں کرتے فوراً اس چیز کا، اگر ان کو غصہ دلا رہے ہیں یا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ وہ کہہ دیں گے کہ اللہ پہ، وہی جو شازیہ کہہ رہی ہیں. جی سر. ہو گیا؟ اور کوئی ہے جو مجھے بتا سکتا ہے یہ سلامن کیا چیز ہے؟ سر شاید اس طریقے سے شاید ہو سکتا ہے، میں صرف ٹرائی کر رہی ہوں کہ مجھے کہ پھر بھی وہ ان کی برائی کرنے کے باوجود وہ ان کو اچھے سے بات چیت کرتے ہیں یا ایک سلام کرتے ہیں انہیں. دیکھیے قرآن کے لحاظ سے ہم سلام کو سمجھیں گے. یہ سلام 3 قسم کی ہوتا ہے. اس کو 3 جگہ یا 3 طریقے سے قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے. پہلا یہ کہ تحیتہم سلام، جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے تو مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس کو السلام علیکم کہتا ہے، اس کو سلامتی کی دعا دیتا ہے. اور حدیث میں ہے السلام قبل الکلام، ایک سلام ہے جو مومنین کی نشانی ہے، ٹوکن ہے. جب 2 مومن ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو جو ایڈریس کرتے ہیں وہ کوئی اور بات کرنے سے پہلے، ہے نا، ہم لوگ بھی وہی کرتے ہیں. کم از کم اتنے مسلمان تو ہیں ہم لوگ، آپ اور میں، کہ ہم پہلے سلام کر لیتے ہیں. تو اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ جب کوئی مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے تو جو پہلا فرض دونوں پہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں. ایک سلام کرے، ایک اس کا جواب دے. وہ سلام نہیں کر سکتے، آپ سلام نہیں کر سکتے وہاں پر، بلکہ وہ بہتر جواب دینا ہے. ہم کہیں گے السلام علیکم، تو جواب دینے والا وعلیکم السلام وبرکاتہ، وہ رحمت اللہ کہے گا. اگر ہم کر دیں کہ السلام علیکم ورحمت اللہ، تو پھر وہ کہے گا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. اس کا بہتر جواب دینا ہے. ایک یہ سلام ہے. دوسرے سلام کی مثالیں آپ کو ملے گی سورہ مریم، جو 19واں سورہ ہے، آپ پڑھ کے آئے ہیں، وہ نکال لیجیے سے جلدی، آپ کو مل جائے گا. نکل گیا کسی کے پاس؟ سورہ یس سر. سورہ مریم میں آیت نمبر 47 نکالیے. جی سر نکل گیا. کیا ہے؟ پڑھیے کوئی ایک. جی یہ 47 جی یہ ہے کالا سلام علیکہ سأستغفر لک ربی انہ کان. جی 47 پوری پڑھیے بولا تھا اتنی. یہ آگے پڑھ سر. انہ کان بی خفیہ. بولا ٹھہریے ایک سے 47 سورہ مریم، میں بھی نکال لیتا ہوں ایک سیکنڈ میں. جی جی ذکران ہے سورہ نمبر 19، پیچھے ایک سیکنڈ.
19 میں 47 کیا ہے؟ قال سلام علیکہ. اچھا، اس سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ 46 بھی پڑھیں گے. جی قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. یہ وہ سین ہے جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے بتوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ بت کیوں بناتے ہو، یہ تمہاری نہ کوئی بات سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں، ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو ان کے والد ان کے اوپر وہ غصے میں آ گئے تھے. اور 46 میں انہوں نے کہا تھا راغب عن آلہتی یا ابراہیم، تو ہمارے جو بت ہیں ان کے بارے میں بغاوت کر رہا ہے. لَئِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي فِي مَلِيَّ. اور اگر تم اس سے نہیں رک جائیں تو پھر میں تم کو سنسار کر دوں گا. وَاهْجُرْنِي یہ جھڑکی ہے، نکل جاؤ، گیٹ آؤٹ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ اسی وقت، فوری یہاں سے چلے جاؤ، اور پھر مجھے اپنی صورت کبھی نہیں دکھانا. تو اس طرح سے ان کو اپنے گھر سے، اپنے شہر سے نکل جانے کا حکم دیا. اگر کچھ اور دیر یہاں ٹھہرو گے تو میں تم کو زندہ پتھر مار کے ہلاک کر دوں گا. اب ابراہیم علیہ السلام کا جواب ہے قال سلام علیکہ. یہ سلام ایک مختلف سلام ہے. یہ باپ کو کوئی دعا نہیں دے رہے ہیں بلکہ سلام، یہ جدائی کا یا پھر ایک بیزارگی کا سلام ہے کہ ٹھیک ہے، جب آپ اپنی جگہ کام کریے، میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکتا، اس لیے ایک سلام یا السلام علیکم نہیں ہے بلکہ سلامن ہے، ایک بالکل الگ قسم کا. اوکے دین اوکے لیٹ اس پارٹ. ہم کو کوئی جھگڑا نہیں کرنا ہے، مجھے چلے جانا ہے، میں چلے جاؤں گا. جہاں میری لوگ بات سنیں گے ان کو سناؤں گا، آپ کو سننا نہیں ہے، آپ نہیں چاہتے میں یہاں رہوں، سو دین آئی ایم گوئنگ. یہ سلام ہے قسم. لیکن جاتے جاتے یہ بھی کہہ دیا ساستغفر لک ربی. ہاں، مگر یہ ضرور ہے کہ اب باپ ہونے کی حیثیت سے میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، انہ کان بی حفیظ. یہ پورا ایک، اس میں ایک سلام کا ذکر ہے. اور ایک سلام کا ذکر ہے سورہ قصص، سورہ نمبر 28. یہ نکال لیجئے، سورہ نمبر 28. رضیہ پڑھو. جی سر، آیت نمبر 28 میں آیت نمبر 55. 55. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اور جب سنو لغو باتیں تو اعراض کرو اس سے، اور کہو ہمارے لیے اعمال ہمارے اور تمہارے لیے اعمال تمہارے. سلام علیکم، سلام تم پر. یہ کب ہو رہا ہے؟ یہ پیچھے کوئی بھی غلط بات سننے کے لیے ہے کہ کوئی بھی وہی لغو بات، کوئی مذہب کے خلاف یا کوئی بھی بری بات سنو تو. بری بات ہو تو اب ان سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. آج جیسے فالتو قسم کی بحث مجلسوں میں یہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، میلاد النبی منانا نہیں بنانا، فلاں کرنا، اس پہ بحثیں کرتے ہیں لوگ. اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی. جو بات حق ہے وہ پہنچا دینا، اس کے بعد کوئی حجت کر رہا ہے تو دا آنسر از سلام علیکم. یہ السلام علیکم نہیں ہے، یہ حجت کو ختم کرنا ہے نرمی سے. بحث تو مومن کرتا ہی نہیں، صرف جو حق بات ہے پہنچا دیا. اب اس کے بعد بحث کرنا، اس کے اوپر ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا، نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ صحیح ہے. جو اختلافات ہیں صحابہ کے زمانے میں بھی رہے، لیکن وہ کبھی ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑے، بلکہ بڑی خوشی سے ایک دوسرے کے اختلاف کو ایکسپٹ کرتے تھے اور ان کے علم کا احترام کرتے تھے.
تو کہیں اگر کسی معاملے میں بحث ہو جائے تو مومن کی شان یہ ہے کہ اس بحث میں نہیں پڑے گا، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جاہلوں کو، ان قریش کو جو اللہ کا کلام سنا ہے، بحث کبھی نہیں کی، بلکہ اللہ کی بات ان کو پہنچا دی۔ اب ان کے اوپر تھا، اسی ایک آیت پہلے، اب جو چاہے اللہ کے ذکر کو مانے، جو چاہے کیا تھا وہ یذکروا او ارادہ شکورا، اب جو چاہے شکر ادا کرے، جو چاہے اس بات کو مانے، وہ اللہ نے چھوڑ دیا تھا وہاں پر۔ اب وہی نبی کا کردار تھا کہ بحث نہیں کرتے تھے، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کی یہ بات ہے، بس یہ بات جو ہے ان کو پہنچا دیتے تھے۔ اب کوئی دلیل چاہتا تھا، آپ نبی ہے سو بتاؤ، اس پتھر کو سونا کر کے بتاؤ، یہاں سے نہر نکال کے بتاؤ، ہے نا، یہ کر کے بتاؤ، تو اس وقت پہ آپ نے بحث نہیں کی۔ تو مومن کی دوسری شان یہ ہے کہ ان سے الگ ہو جاتے ہیں، یہ الگ ہونے والا سلام ہے۔ We don't want to involve ourselves in the arguments. Arguments کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ ایک حق بات ہے، آپ نے کسی کے سامنے رکھ دی۔ اب آج کی اولاد بھی آپ کو ایسے ہی ملے گی کہ وہ آرگیومنٹس ایسا کیوں کرنا، وہ آپ کا زمانہ تھا، وہ دقیانوسی زمانہ تھا، تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ آج کا ماڈرن زمانہ ہے، آج سیل فون ہے، نیٹ ورک ہے، گوگل ہے، فلاں ہے، دنیا ہے، دنیا کے لحاظ سے چلنا ہے۔ وہ بہرحال آرگومنٹس اتنے ہیں کہ وی کین ناٹ انوالو ان دیم، اور اس میں اگر انوالو ہوئے تو آپ کا خود سر چکرا جائے گا۔ تو یہ دو قسم کے اور سلام ہیں، جو بیزارگی کے سلام ہیں، یعنی اس کے بعد ایک ان سے جان چھڑانا، وہ جان چھڑانے کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ سلام کرے، وہاں سے نکل گئے، آرگومنٹ نہیں ہے۔ جو حق بات تھی، جو آپ سمجھتے تھے حق ہے اور حق ہی ہے تو وہ بات آپ نے بیان کر دی۔ اب کوئی آرگیو کر رہا ہے، ایسا نہیں ایسا ہے، الحمدللہ ہماری کلاس میں آرگیومنٹس نہیں ہوتے کبھی، لیکن بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ آرگومنٹس شروع ہو جاتے ہیں، کئی عقائد کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بریلوی عقائد کے، دیوبندی عقائد کے، فلاں عقائد کے، پھر ان کے اندر بحث ہوتی ہے، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا، کوئی علم حاصل نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک میدان جنگ بن کے وہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں جتنا انوالو ہوں گے اتنا گمراہی میں چلے جائیں گے۔ تو اگر کوئی شخص سیکھنا چاہتا ہے، آپ نے حق پہنچا دیا، اب وہ غور کر لے، اس کے اوپر وہ چاہے تو عمل کرے، چاہے تو عمل نہ کرے۔ اگر بحث کرنے آئے تو اس کو ایک ہی جواب ہے، سلام، سلام، سلام کہا اور جو ہے وہاں سے ہٹ گئے۔ اس دا سیکنڈ پوائنٹ آف دا لسٹ، جو بہت لوگوں میں آج بھی ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ گئے اور لوگ بحث کر رہے ہیں، آخر تک کوشش کرتے ہیں ان کو کنونس کرنے کی، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اب کوئی بحث کرنے والا ایک کیسا ہے، اتنے سارے کام وہ کیسا کریں گا، اس کو اتنے دیوتاؤں کی، اتنے دیویوں کی ضرورت ہے۔ وہ گریک اور رومنس کے بیوقوف تھے جو ہر کام کے لیے ایک دیوی دیوتا کو مانتے تھے، ایک علم کی دیوی تھی۔ آج اتنے ہزاروں سینکڑوں اربوں ہندو ہیں جو آج دولت کے لیے ایک دیوی مانتے ہیں، طاقت کی ایک کوئی دیوتا مانتے ہیں، خوشیاں لانے والا ایک دیوتا مانتے ہیں۔ تو اتنے سارے بیوقوف تھوڑے ہیں۔ اب کوئی بحث کرنا شروع کر دے تو آپ اس کو کنونس نہیں کر سکتے، اس کے عقیدے سے آپ اس کو پھیر نہیں سکتے۔ حق بات میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اس کو پہنچا دیے۔ اب اس کو اگر سوچنا ہے وہ سوچ لے، سمجھ میں آ گیا تو اس کے اوپر ایمان لائے اور عمل کرے۔
نہیں سمجھ میں آیا تو پھر جائیں، جہنم میں جائے، جنت میں جائے، جو چاہے کریں. دا سیکنڈ ویری امپورٹنٹ تھنگ از جو حق ہے وہ لوگوں کے سامنے پہنچا دیں. کوئی ناحق بات آپ تک پہنچائے تو بھی آپ سلام کر کے ہٹ جائیں گے، اس کے اوپر بحث نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس سے اگری نہیں کرتے. سلامن وقالوا سلام، دیٹ از اے ڈفرینٹ ٹائپ آف سلام. ایک دو مومن جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ السلام علیکم کہتے ہیں کوئی اور بات کرنے سے پہلے. لیکن جہاں پر جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، آپ ایسا کیوں کیے، ایسا کیوں کیے، ان کے پاس کوڑی کا علم نہیں رہتا ہے نا. کسی کی نماز پہ تنقید کر دی ہے، کسی کے مسجد میں بیٹھنے سے تنقید کر دی ہے، کسی کے باہر کوئی کام کرنے پہ تنقید کر دی ہے، تو اس میں بحث کرنے سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. جو صحیح بات ہے آپ اس کو بتا دیے، اس کے بعد بھی اگر وہ بحث کرنا چاہ رہا ہے تو the best way to be away from them is سلامہ. دور سے سلام بولتے نا سر، بس ان کو دور سے سلام. اردو میں بھی بولتے ہیں، تمہاری ہاں بات یہی مانا. دور سے سلام. اب جو ہے وہ قریب سے بھی سلام ہو سکتا ہے کہ سلام کرے وہاں سے ہٹ گئے. لیکن آج تک بھی لوگوں کا بڑا دلچسپ مسئلہ ہے کہ کوڑی کا علم نہیں، لیکن بحث و تکرار. بحث تکرار بہت ہوتی ہے، بہت جگہ ہوتی ہے، اور جو صحیح عالم ہے وہ کبھی اس بحث میں حصہ نہیں لیتا، تکرار نہیں کرتا. یہ حق ہے، اس کے پاس جو علم ہے اس کے لحاظ سے وہ علم پہنچا دیتا ہے. لیکن کسی کے عقیدے کو چینج کرنا بہت مشکل کام ہے. اسی طرح سے وہ کافروں کا، مشرکوں کا ایک عقیدہ تھا، یہودیوں کا ایک عقیدہ ہے اور تھا آپ کے زمانے میں، نصرانیوں کا ایک عقیدہ ہے اور تھا، لیکن اس پہ بحث نہیں ہوئی، اس پہ بحث نہیں ہوئی. بس وہی هو اللہ احد لم یلد ولم یولد، یہ میسج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا. اب وہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کوئی آج تک بغیر باپ کے پیدا ہوا کیا؟ باپ کا ہونا تو ضروری ہے، وہ بغیر باپ کے تھے. اگر نصرانیوں کے ساتھ آرگیو کرتے بیٹھیں گے تو کبھی بھی وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. بس وہ اللہ کے کلیمہ تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، دیٹس اٹ. اب اور مزید کوئی بحث نہیں. اس کی سمجھ میں آ گیا اور آرگیومنٹ سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. کتنی پیاری نشانی ہے مومن کی، عباد الرحمن کی، وہ بحث میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتے. جو حق بات ہے وہ کھول دیتے ہیں، پھر اس کے بعد سامنے والا اگر نہیں مانتا. وہی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا. ان کے والد نے کہا کہ تم ہمارے مورتیوں کو، دیوی دیوتاؤں کو جو ستاروں کے صورت میں بنائے گئے تھے، برا بھلا کرتے ہو اور پھر ان کو کنڈیم کرتے ہو. فوری یہاں سے چلے جاؤ نہیں تو تم کو سنسار کر دوں گا. وہ ایک ہی جواب تھا، سلام. کتنی چھوٹی آیت ہے. سورہ قصص کی جو آیت پڑھی اس کا لاسٹ ٹکڑا بھی یہی ہے کہ لا نبتغی الجاہلین، کہ نہیں ہم حد سے گزرتے جاہلوں کے ساتھ، کہ یعنی ہم پھر بحث نہیں کرتے ان سے. تو سر میں اس کا یہ ہے کہ قالوا سلامن، کہ آپ پھر ان سے حد سے آگے نہیں بڑھو. لا نبتغی الجاہلین، نہیں ہم حد سے بڑھتے جاہلوں کے ساتھ. سر اس کا یہی مطلب ہے نا سر، لا نبتغی الجاہلین. ہم جاہلین کے ساتھ کوئی بحث یا بغاوت یا ان سے اگینسٹ میں یا کوئی چیز ان سے ہم نبٹتے ہی نہیں. ہم ان سے کوئی بحث میں پڑھنا نہیں چاہتے. وہ سلام ہے. تو یہ ایک سلام کا لفظ کتنے گہرے معنی رکھتا ہے. ایک دو مومن آپس میں ملیں گے تو وہ ایک دعائیہ کلمہ ہے، ایک دوسرے کو اللہ کی سلامتی پہنچائیں گے. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی بحث کرتا ہے، کوئی اور اس میں انوالو کرنا چاہتا ہے تو مومن اس میں انوالو نہیں ہوتا، بلکہ اس سے دور ہو جاتا ہے. جو حق ہے وہ کہہ دیتا ہے، پھر بحث سے کچھ حاصل ہونے والا ہے.
کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنے کیریکٹرسٹک ہوئے یہاں پر؟ تو دو ہوئے. کیا کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ ہے کہ وہ جب چلتے ہیں تو وہ عاجزی سے چلتے ہیں، یعنی کہ ان کا اندر تکبر نہیں ہوتا. دوسرا ہے وہ جب کوئی جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ اس کو سلامن کہہ کے وہ کر دیتے ہیں، وہ اگنور کرتے ہیں بات کو. یہ دیکھیے، یہ خالی چلتے ہیں ہی نہیں ہوتا، بلکہ میں ابھی اتنی دیر سے یہ بھی سمجھا رہا تھا کہ ان کی ہر حرکت میں عاجزی ہوتی ہے، ان جی کی بات میں نرمی عاجزی ہوتی ہے، ان کے دیکھنے میں نرمی عاجزی ہوتی ہے، ان کے اخلاق میں نرمی عاجزی ہوتی ہے، ان کی چال میں نرمی عاجزی ہوتی ہے. جو بھی وہ اپنے آپ کوئی بھی حرکت کرتے ہیں تو اس کے اندر نرمی ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے. شکر گزار ہوتے ہیں وہ. ہاں، اور پھر جو ہے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی سے بحث میں نہیں پڑتے. بحث کر کے کسی کو کنونس نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حق اگر تک پہنچ جائے تو اللہ توفیق دے تو حق سمجھ میں آ جائے گا. آپ کے اللہ کا پیغام پہنچانے سے پہلے شروع میں بہت کم لوگ اس کو مانے، انگلیوں پہ گنے اتنے تھے، 2 3 4، ہر کیٹیگری میں سے ایک، خواتین میں سے ایک، مردوں میں سے ایک، بچوں میں سے ایک. اس کے بعد بہت دھیرے 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 ان میں اضافہ ہوتا رہا. جی سر، وہ کہتے ہیں نا کہ حق بات پہنچا دینی چاہیے، لیکن اس کو مطلب زور نہیں دینا چاہیے کسی کو بھی. اس پہ بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، گفتگو میں. وہ جہالت کی علامت ہے. سر مجھے ایک دفعہ ملا تھا ایک شخص، سر وہ قرآن کو اتنا جانتا تھا، اس نے اتنا قرآن کو سمجھا ہوا تھا، پڑھا ہوا تھا، لیکن پتہ ہے سر وہ کس بات پہ بحث کر رہا تھا کہ صرف قرآن ہے، حدیث کچھ نہیں. کہنے لگا حدیث تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کتنے سالوں 100 سالوں بعد جمع ہوئی ہے، تو اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، بس جو قرآن میں وہ ہے. سر مجھے شروع میں نہیں پتا تھا کہ اس کا پوائنٹ کیا ہے، تو میں اس سے تھوڑی سی بحث کر رہی تھی، تو پھر ہمارے ساتھ جو تھے ایک صاحب وہ ان کو جانتے تھے، تو وہ انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور کہنے لگے آپ ان سے بحث نہیں کریں. تو پھر سر میں بھی چپ ہو گئی. لیکن سر مطلب وہ اتنا قرآن کی نالج تھی، لیکن وہ کہہ رہا تھا حدیث کچھ بھی نہیں. ایسے حج بھی ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ایک گروپ ہے جو حدیث کو نہیں مانتا. بدبخت ہیں وہ لوگ، اور ان کو اس کی اہمیت نہیں معلوم کہ قرآن جو ہے اٹس اے بک آف لا، اینڈ حدیث جو ہے اٹ از دا پریکٹیکل وے آف لائف. ہے نا، خالی قرآن سے میں تو جو احکام ہے وہ اقیم الصلاۃ، حدیث نہیں ہوتی. تو پھر اس کے لیے نماز ہی کیسے پڑھتے تھے، کون سے وقت، کتنی رکعتیں پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کے شرائط کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، اس کے سنن کیا ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن میں تھوڑی تفصیل سے ہے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی غیر مطلوع سے آتی ہے. خیر وہ بحث، ایک چھوٹا سا گروپ ہے، ایک گروپ ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے. فرقہ بندی تو 2 منٹ میں کر لیتے ہیں مسلمان. ایمان والے تو اس میں کتنے رہتے، ایسا اپنے آپ پہ پیشانی پہ ٹھپا ایسے جلدی لگا لیتے ہیں، فلاں جماعت کا ہوں، فلاں پیر کا ہوں، فلاں اس کا امام کا فالوئر ہوں. تو وہ اب اس میں کسی امام کے بس ان کو ہی فالو کرتا ہوں، کسی اور کو نہیں. تو یہ ٹھبا ہے. لیکن سب کے پاس علم ہے، سب کا علم جہاں سے آیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبع ہے، وہاں سے ہی نکلا ہے. کسی تک جو بات پہنچی تحقیق کے لحاظ سے انہوں نے اس کو اہمیت دی، اور کسی نے کسی اور چیز کو اہمیت دی. یہ جزوی اختلافات ہیں، جزوی اختلافات ہیں. تو بہرحال اس میں بحث اگر ہم کریں گے اس کا کوئی نتیجہ نہیں. یہ 2 پوائنٹ ہیں چیک لسٹ کے. چیک لسٹ کے 2 پوائنٹ ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہر معاملے میں مومن میں
نرمی ہونی چاہیے گفتار میں، رفتار میں، تکبر کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اپنے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، لوگ دیکھ کے بتانے سے پہلے کہ کتنا مغرور ہو گیا ہے یہ شخص، خود سمجھنا پڑتا ہے. تو یہ صرف چلنے کی نرمی نہیں بلکہ ایک کہنے کا طریقہ ہے، بلکہ ہر معاملے میں، بلکہ بالکل اوسط چال، یعنی اوسط طریقے سے. اور اس کے بعد حق جو ہے وہ پہنچا دینا ہے، لیکن اگر کہیں بحث کر رہے ہیں تو وہاں پر ایک ہی جواب ہے، سلامن کہنا اور وہاں سے ہٹ جانا حق پہنچا کے. Any question on this? It's a beautiful verses. یہ جتنے بھی ہیں 63 سے 77 تک اپنی آپ اسسمنٹ کے لیے بڑی پیاری آیت ہیں یہ قرآن کی. اور یہی نہیں، اور بھی جگہ ایسی اسسمنٹ ہے. Any question on it? جی نو سلام. الحمد جو آپ نے کہا ہے کہ 3 طرح کے ہیں، تو ہم نے ابھی 2 سیکھے ہیں سر کہ مس ہو گیا کچھ؟ کوئی تیسرا یہ ہے کہ وہ بیزارگی کا ہے، ٹھیک ہے سر. ایک علیحدگی کا ہے کہ آپ ہٹ جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے کوئی بحث نہیں کر رہے ہیں، سلام ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. لیکن ابھی قصص میں جو سلام آیا تھا وہ بیزارگی کا سلام ہے. تمہارے طریقوں سے ہم متفق نہیں ہوتے، بلکہ بس تم اپنے طریقے پہ لگے رہو، ہم اپنے طریقے پہ جا رہے ہیں. تو 3 طریقے کے سلام ہو گئے. ٹھیک ہے فاطمہ؟ جی سر، جزاک اللہ. یہ نجیبہ کا ہاتھ کیوں ایسے اٹھا ہوا ہے، یا پھر ابھی کوئی سوال ہے؟ سوال یہی تھا، یہ ترکیب سمجھ میں خاطبہم الجاہلون، یہ سمجھنا نہیں آ رہا تھا. جاہلون پہ زبر ہے، حالت رفع میں ہے، تو یہ مفعول بھی ہے کیا؟ اور یہ اس کا فاعل یا خاطبہم، ہم کی ضمیر عباد الرحمن کی طرف ہے، یہ پوچھنا چاہتے. کوئی ہے جو جواب دے سکتا ہے ان کو؟ جی سر. سر. ہوں سر یہ جاہلونا جو ہے وہ اپنی رفعی حالت میں، کیونکہ واو نون آ رہا ہے، اگر یہ جاہلین ہوتا تو وہ مفعول ہوتا، کیونکہ وہ ہوتا نسبی یا جری حالت میں، یعنی کہ نصب ہوتا یا پھر جری ہوتا. یہ جاہلون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی رفعی حالت میں ہے. انہیں یہ اب نجیبہ یہ کر رہی ہے کہ نون کی حرکت کو دیکھ رہی ہے. اعراب کبھی اعراب کی شکل میں ہوتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں زبر زیر پیش، یہ شکل میں ہوتے ہیں. کبھی حروف کی شکل میں ہوتے ہیں، جاہلون، مومنون، مومنین. یہ جو اینا کی شکل ہے یہ کسرہ کے ساتھ بھی آئے گا اور نصب کے ساتھ بھی آئے گا، اس لیے کہ اس میں نصب کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا. اس کا جو مرفوع کی حالت ہے وہ جاہلون، لو میں ہے، نا میں نہیں ہے. وہ نام ہے جو ہے اس کی وجہ سے وہ مفعول نہیں ہو رہا ہے. یہاں پر حروف کی شکل میں اعراب ہے، جاہلون، جاہلین، جیسا بھی اس نے سمجھایا. وہ پھر کسرہ بھی ہوتا تو جاہلون ہوتا، اور اگر فتح بھی ہوتا تو جاہلون، یعنی محلن جاہلین ہے. اور پھر جو اس کا اصل مقام ہے وہ وہ لائنہ پڑھتے بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں جا سکتا، وہ ایک ہی جاہلی نہیں ہوگا. جی آگے سمجھ میں؟ جی سر. اعراب 2 طرح سے ہوتے ہیں. شاباش. چلیے، اور کوئی سوال؟ مگر یہ آیت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی؟ الحمدللہ سر. چلیے، اور ایک کر سکتے ہیں، ہمارے 20 تو 1 منٹ باقی ہے، دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے.
بڑی پیاری بہت چھوٹی آیت ہے لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم. چلیے میں سمجھتا ہوں نیکسٹ کلاس میں ہی ہوگا اس کو. اس میں بہت دیکھیں گے آپ کے اس میں بڑی عقل کی آزمائش بھی ہے، کون اس سے صحیح کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے. تو اس کو فریش دماغ کے ساتھ آپ لوگ بھی اور میں بھی کریں گے. بہت چھوٹی ہے دیکھنے میں لیکن اس میں آپ کی کتنی عقل کام کرتی ہے اور آپ کیسے انالیسس کرتے ہیں that we will see. اوکے چلیے کون ہے یہاں پہ؟ فاطمہ آپ لے لو، وہ نہیں ہے دبانے پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم أنت خیر الراحمین. الحمدللہ یا رب العالمین، آپ نے ہمیں آج ایک کلاس اٹینڈ کرنے کی توفیق دی اور آپ سے یہی دعا ہے یا ربی کہ ہم سب کو توفیق دیجیے کہ اپنا محاسبہ کریں، اپنی درستگی کریں اور آپ کے نیک بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے. نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری اولاد کو، ان کی نسلوں کو آگے سیدھا راستہ دکھائیے. یا رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل والا بنا دیجیے. خاص کر دعا اپنے استاد محترم کے لیے کہ ان کو اپنی عافیت میں رکھیں اور اس کوشش کا اجر نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ادا کیجیے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.